ایک بار بھی نہیں آئی نہیں ہے درود بھیجیے محمد علی بارے دیگر نعرے سلوات
خوش بازار کیا دیکھتے ہیں وہ تو
اللهم صل على محمد وآل محمد کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر کوئی ہے کوئی محمد وآل محمد کوئی ہے کوئی نہیں چلی جو ملتے اسد تو بڑھ گئے جدار کعبہ یہ بولی ہنس کر اسی طرح اسی جگہ پر اللهم صل على محمد وآل محمد چلی جو بنتے اسد جو بڑھ کے جدار کعبہ یہ بولے ہنس کر اسی طرح اسی جگہ پر کھڑی تھی ایک دن ایک اور مادر تمہارے شرف سے بڑھ کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر کوئی ہے کوئی انہیں نو بدلو عہد سے پوچھا انہیں نو بدلو عہد سے پوچھو عمر کے دو نیم سر سے پوچھو علی کی دو انگلیوں کی طاقت ہے کیا یہ خیبر کے در سے پوچھو قسم خدا کی مثال حیدر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر کوئی ہے کوئی نہیں علی کی تلوار چل رہی ہے نبی کا چہرہ چمک رہا ہے کوئی ڈٹا ہے عہد میں کوئی نظر بچا کر صرف رہا ہے نبی کے پاس سب سوائے حیدر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر کوئی ہے کوئی نہیں لگائے وہ نعرہ سنی مدینہ علم کا جو در ہو نبی کے فرمان کے مطابق جدھر کو مڑ جا اے حق ادھر ہو سوائے حیدر کے ایسا رہبر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد
وہی بابا ضرور کر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مدرك الحربين والمنافقين باعث الأنبياء والمرسلين خالق من في السماوات والأرضين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب الأنام وحامل وحی والکلام سیدنا و مولانا و بالخاص محمد وإلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقيفهم إنهم مسؤولون صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم تمام تعریف اللہ کے لیے درود و سلام محمد علیہ محمد کی میرے تمام سے سلام 5 سال میں نے اتنی پھیکی صلوات حسین آباد میں نہیں سنی ایک بلند آواز سے جاگتی ہوئی صلوات پڑھی علیہ محمد 1440 ہجری کی آج 8 محرم ہے اور آپ حضرات اس عشرے کی مسلسل 8ویں تقریب سماعت فرما رہے ہیں محب علی کی جزا اور منکر علی کی سزا کے موضوع پر ہم مسلسل تقریر کر رہے ہیں اور روز یہی جملہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وقیفہم انہم مسئولون انہیں لوگوں سے سوال پوچھا جانا ہے جب تک اس سوال کا جواب نہیں دیں گے تب تک کوئی عمل کام نہیں آئے گا جو اپنی نمازوں پر چلا رہے ہیں جو اپنے روزوں پر چلا رہے ہیں جو اپنے عمل صالح پر چلا رہے ہیں جب تک قبول نہیں ہوگا جب تک نامہ اعمال میں علی کی محبت نہیں موجود ہوگی تب تک قبول نہیں ہو سکتا ہے کل کی تقریر اس جملے پر ختم ہوئی تھی کہ میں نے جملہ کہا تھا کہ اللہ نے فرمایا اور آل محمد نے فرمایا کہ ہمارا ہر عام شیعہ توجہ ہمارا عام شیعہ کم سے کم اپنے 17,000 رشتہ دار کی شفاعت کروا سکے گا یہ ہے عام شیعہ اور جو زیادہ کروا سکے گا وہ اس سے بھی کئی زیادہ لاکھوں میں تعداد آتی ہے امام نے فرمایا اپنے درجات کو بلند کرو اب تمہاری مرضی ہے 200 کی شفاعت کروانی ہے تو 200 والا درجہ رکھو 17,000 کی شفاعت کروانی ہے 17,000 والا درجہ رکھو 1 لاکھ کی شفاعت کروانی ہے 1 لاکھ والا درجہ رکھو مگر یہ بات ہے امام نے فرمایا علی کی محبت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے گرم پانی جسم کی سارے میل کو صاف کر دیتی ہے جسم کے سارے میل کو دھو دیتی ہے جب آپ گرم پانی سے غسل لیتے ہیں آپ بالکل پاک اور پاکیزہ ہو جاتے ہیں علی کی محبت بھی ایسی ہے بالکل پاک اور پاکیزہ بنا دیتی ہے بالکل پاک اور پاکیزہ بنا دیتی ہے علی کی محبت بالکل پاک و پاکیزہ اور اب ہے اصل جملہ اور میں بالکل اشارے و جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا سورہ شعراء میں اللہ نے فرمایا جب تمہیں حق کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم بہت ہی بہانے کرتے تھے لیکن جب تمہیں اس کی طرف بلایا گیا کہ جس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو دوڑے دوڑے وہاں پر چلے جاتے تھے اب میں اشارے میں کہوں گا آپ جانے جملہ جانے جیسے جی چاہے آپ سنیں یعنی امام نے فرمایا جب ہم تمہیں علی کی ولایت کی طرف بلاتے تھے تو تم بہت سے بہانے کرتے تھے لیکن جب کوئی تمہیں کسی اور کی ولایت کی طرف بلاتا ہے
गुजारिश है जो मजलिस के बाद देखना चाहे मखादम आपकी खिदमत में हाजिर है। इमाम ने फरमाया कि जब तुम्हें अली की विलायत की तरफ बुलाया जाता था तो तुम बड़े बड़े बहाने करते थे, तुम कहते थे हमारी अकल में बात नहीं आती है, तुम्हारा बुढ़ान कहीं और हो जाता, बहाने करने की कोशिश करते थे। हमें सुने नहीं अली के फजाइल, हमें देखे नहीं अली के फजाइल, जो याद आखिर में देख नहीं सकते हैं, कान है सुन नहीं सकते हैं, दिल है सोच नहीं सकते हैं। जहन्नम कसीर मेरा जिन्न वलिज, हमने इंसानों और जिन्नात की कसीर तादाद को जहन्नम के लिए पैदा किया। क्यों? आखिर है अली को देख नहीं रहे हैं, कान है अली को सुन नहीं रहे हैं, अली की मोहब्बत में आते हैं। अब है जुमला इतने इशारे में कि मुझे नहीं मालूम कौन समझेगा कौन किस तरफ चला जाएगा। मैं बहरहाल अपने पढ़ने का जिम्मेदार हूँ, आपके समझने का नहीं। आप जाने मौला जाने जुमला जाने, लफ्ज ही नहीं फिक्रा है। तफसीर बुरहान, तफसीर कौमी, तफसीर नूर सकलैन में लफ्ज पर लफ्ज ये जुमला है। इमाम ने फरमाया जब तुम्हें अली की विलायत, तो जुमला दायर हो, जब तुम्हें अली की विलायत की तरफ बुलाया जाता था, पुकारा जाता था, तुम बड़े ही बहाने करते थे, बहाने से तुम आगे पीछे हो जाते थे। लेकिन जब तुम्हें किसी गैर की विलायत की तरफ बुलाया जाता था, फौरन से तुम कुफ्र को मान लेते थे। अब जुमला इशारे में जुमला, इमाम ने अगला जुमला फरमाया जब तुम्हें अली की विलायत की तरफ बुलाया जाए तो तुम उस विलायत को नहीं मानते थे जो असल में विलायत है, और जब तुम्हें उधर बुलाया जाए जिनकी विलायत का दीन से कोई ताल्लुक जिसकी विलायत का दीन से कोई ताल्लुक नहीं होता है, तुम फौरन से कुफ्र इख्तियार करते थे। आपने गौर नहीं किया, आपने दाद दे दी, वाह कर लिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मगर यहाँ गौर तरफ बात यह है, अली को छोड़कर किसी ऐसे की विलायत मान लेना जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, यही अल्लाह की निगाह में सबसे बड़ा कुफ्र है। ये अल्लाह की निगाह में सबसे बड़ा कुफ्र है। आपने सुना परसों, सबसे पहले शैतान, उसके दो पैरोकार साथ, याद है ना आपको? सबसे पहले शैतान, उसके दो पैरोकार साथ। कौन दो पैरोकार? जिन्हें तारीख इस्लाम में जिन दो को सबसे करीब दिखवाया जाता है, याद है ना आपको? जन्नत में आपने कल सुना सबसे पहले कौन जाएगा? ये आपको बताने के लिए है, समझाने के लिए, हम जैसे नाकिस इल्म रखने वालों को समझाने के लिए कि जन्नत में सबसे पहले अली जाएंगे, जहरा जाएंगे, हुसैन जाएंगे। जन्नत के मालिक हैं, जन्नत में जाने की जरूरत नहीं है, रहते हैं जन्नत बना देते हैं। मैं और इशारे में कहता हूँ, अगर आगे समझेगा भी जो है सारे लोग तौफीक हो जाएंगे। जहाँ रहते हैं जन्नत बना देते हैं, शामरदा रहे जन्नत बना देते हैं, करबला रहे जन्नत बना देते हैं, काश्मीर रहे जन्नत बना देते हैं, नजफ रहे जन्नत बना देते हैं। अब क्या करें, हमने उन्हीं का दामन थामा है कि जहाँ रहते हैं जन्नत बन जाती है। मगर बाज ऐसे हैं बगदाद में रहने के बावजूद भी जन्नत नहीं बना सकते हैं। नहीं बना सकते। और जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम है अबिसार, जिसके लुग़वी मानी ही पीप के हैं। और ये अली के मुनकिर को रोज जबरदस्ती पिलाया जाएगा। जिसने शराबे तहुरा न पी हो, जिसने अली की इसकी शान नबीर न पी हो, उसको यही जबरदस्ती पिलाई जाएगी। हर महल, यानी 330 महल है जहन्नम में, इस वादी के 330 महल है। हर महल में 330 घर है, हर घर में 40 कोने हैं, हर घर में 330 बिच्छू हैं। उनका एक डंग ऐसा है कि अगर सिर्फ एक बिच्छू अपना डंग छोड़ दे पूरी जहन्नम के लिए काफी हो जाएगा। ये हर मुनकिर के घर में 330 होंगे। क्यों? जब हमने अली की विलायत पेश की, तुमने छोड़कर अली के घर की विलायत को मान लिया था, तुमने छोड़कर अली के घर को मान लिया था। तो जब तक अली को न माना जाए, सजा जो है वो सजा नहीं। तो नामा या माल में लिखा हुआ है नमाजें हैं, पढ़ी हैं, परवरदिगार मुझे याद है मैंने नमाज पढ़ी है। आया ना सवाल हुआ भाई नमाज लाए,
لیکن پروردگار نامہ اعمال میں نہیں ہے. روزے رکھے ہیں بالکل رکھے ہیں, لیکن پالنے والے میں دیکھ لوں نامہ اعمال میں نہیں لکھا ہوا, نہ نمازیں لکھی ہیں. جبکہ مجھے تو یاد ہے میں تو 5 وقت نماز پڑھی ہے. جیسی سزا آتی تھی الصلاۃ پہلو بن رہا ہوں میں تو چلا جاتا تھا, لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ جو بدعت کو ایجاد کرے وہ بھی لعنتی ہوتا ہے اور جو بدعت پہ عمل کرے وہ بھی لعنتی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ بالکل ایسا ہی ہے. لفظ باللفظ میرا صاحب سے میری دوستی ہے, قربت ہے. یہ میرے دوست کس بنیاد پہ بنے ہیں؟ محبت علی کی بنیاد پر. محبت علی کی بنیاد پر یہ میرے دوست بنے ہیں. اب کوئی میرا دشمن ہے وہ جو ہے وہ بغض علی کی بنیاد پر میرا دشمن ہے. تو جو جنت میں جائے گا اور جب اپنے دوست کو وہاں نہیں دیکھے گا تو وہ کہے گا پالنے والے میرا دوست تھا کیونکہ علی سے محبت کرتا تھا نا, میں چاہتا ہوں تو اسے فوراً سے اسی درجے پر بھیج جہاں پر میں ہوں. ہو سکتا ہے میں جناب صاحب مجھ سے زیادہ متقی ہوں, مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہوں, مجھ سے زیادہ مولا سے جو ہے عشق رکھتے ہو, تو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے جو ہے بلند منزل پر ہو. اب یہ چاہتے ہیں کسی طرح جو زمانے میں ان کے دوست تھے جن کے ساتھ یہ بیٹھ کر شعر سنایا کرتے تھے, وہ شعر کے جو اشعار سنایا کرتے تھے فضیلت سے سنایا کرتے ہوئے چاہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ آ جائیں تاکہ جو محفل یہاں لگتی تھی جب بڑی محفل لگے تو یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے یہ دعا کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں پالنے والے میرے دوست کو اسی مقام پر بھیج. اور ایک منظر ہے جہنم کا اور یہی جزا ہے, یہی سزا ہے, موجود ختم ہو جا ہے, کل تبلیغ کا کل جواب بھی تبلیغ ہے. ایک ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی طرح میرا دوست آ جائے اسی مقام پر جس مقام پر میں ہوں. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے زیادہ نمازیں پڑھی ہو سکتا ہے انہوں نے مجھ سے زیادہ روزے رکھے ہو سکتا ہے. تو بھائی کیا پتا یہ مجھ سے بلند درجے پر موجود ہو, ایسے ہی ہے نا, تو بھائی کیا پتا یہ مجھ سے بلند درجے پر ہو. لیکن چاہے اگر یہ ہے شیعوں کی جزا اور شیعوں کا معیار کہ علی نے کہا تھا کمر اٹھو رش کرو, اللہ ہر امت پر غضب نہ کر سوائے علی کے شیعوں میں. اللہ ہر امت پر غضب نہ کر سوائے علی کے شیعوں میں. اٹھو رش کرو, اپنے ایمان پر رش کیا کرو, کیونکہ تمہاری محبت اللہ کی بنیاد والی محبت ہے, تمہارا بغض اللہ کی بنیاد کی وجہ سے بغض ہے. تو ان کی اور میری جو دوستی ہے قربت ہے یہ صرف ولایت علی کی وجہ سے ہے. لیکن شرط یہ ہے ولایت علی والی ہوگی تو ہی ان کو یہ اختیار ملے گا کہ یہ کہہ سکے. اگر غیر کی ولایت سوال صحیح ہوگا تو بھائی ہوگا تو جو ممکن کے ساتھ ہوگا. علی کو چھوڑ کر کسی اور کا غیر کا دامن تھامنا پہلی تقدیم آپ نے سنا. نبی نے کہا مجھے چھوڑ کر کوئی اور نبی ماننا, اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور اللہ ماننا. ایسا ہی ہے نا, علی کو چھوڑنا معبود بننے کے برابر ہے. علی کو چھوڑ کر کسی اور کی ولایت ماننا معبود بننے کے برابر. اگلا جملہ امام نے فرمایا کہ اللہ کو وہ شخص پسند ہی نہیں کہ جو باپ بدلتا ہے. اللہ کو وہ شخص پسند ہی نہیں کہ جو باپ بدلتا ہے. امام سے صاحب نے پوچھا مولا ہماری عقل میں بات نہیں ہے, بھلا باپ کون بدلتا ہے؟ امام نے کہا جو علی کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کرے وہ بدلنے کا باپ کے نام سے پکارا جائے گا. آپ کے شہر سب کچھ مجھے جو موضوع کو سمیٹنا ہے اور آج تھوڑی سی مختصر ہی ہے لیکن کل جو ہے وہ بہت تفصیلی تفصیل کلام پڑھنی سے بھی سنانی ہے, کل بہت کچھ آپ کے حوالے کرنا ہے. تو سورہ سعاد میں اللہ کیا کہہ رہے 330 محل 330 جو ہے وہ اس میں گھر, اس کے اندر بچھو, ہر بچھو کے گھر میں ایسا زہر ہے اگر صرف ایک بچھو جنت جہنم میں بھیج دیا جائے تو پورے جہنم والوں کے لیے کافی ہوگا. یہ ایک بچھو نہیں 330 بچھو علی کے منکر کے گھر میں ہوں گے. کیوں؟ علی کو چھوڑ کر غیر کو مانا تھا. تو یہ ان سے میری محبت علی کی وجہ سے یہ دعا کرنا پالنے والے میرے دوست کو بھیج دے, ابو طالب صاحب کو بھیج دے. اور جو وہ میں چاہتا ہوں میں ذرا دوبارہ سے اسی طرح کا یہ وہ منظر ہو جائے جو زمانے میں ہوتا تھا. یہ جنت میں بیٹھ کر آرام سے میوے کھا رہے ہیں, وہ
وہ شراب پی رہے ہیں جو شراب رسول اللہ نے غدیر میں پلائی تھی، وہ شراب پیے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں، نشہ نہیں ہو رہا، نشہ اس کے علی کا ہے، وہ غلط بات ہے، لیکن ویسے نشہ نہیں ہو رہا۔ جملہ پھر علامہ حسن جدی صاحب کا وہ فرمایا کرتے تھے جیسی سرکار ممبر پہ آئے، آنے کے بعد کبھی یہ بتاؤ میں نے تم سب کو پینے سے روکا تم سب کو پینے سے؟ اچھی یا رسول اللہ روکا، کہیں یہ بتاؤ اگر آج پلاؤں گا تو پیو گے؟ کسی اور چیز کی شرابش کے علی کی بات ہو رہی ہے، بتاؤ اگر آج پلاؤں گا تو پیو گے؟ اچھی یا رسول اللہ پینے کی کہتے کو پکی بات ہے، سن کے پی تو نہیں جاؤ گے؟ سن کے پی تو نہیں جاؤ گے؟ یقیناً سن کے پی گیا اگر نہ چوتھا نہیں علی کو یقیناً سن کے پی گئے تو یہ جب وہ شراب پی رہے ہوں گے، شراب بیچ کے علی والی شراب پی رہے ہوں گے، یہ جو ہے وہ میوے کھا رہے ہوں گے اور ان کے ارد گرد سارے ملائکہ ہوں گے، اس میں یہ کہہ رہے ہوں گے پالنے والے میرے ایک دوست کو بھیج دے، دوسرے دوست کو بھیج دے، یہاں پر بھیج دے، وہاں پر بھیج دے، اتنے میں جائیں گے تو ملائکہ کہیں گے پالنے والے تو نے کہا تھا نہ جنت میں جو سورج ہے نہ جنت میں چاند، آپ نے سنا نہ جنت میں سورج نہ جنت میں چاند، یہ تیرا نور کیسے ہے جنت میں؟ اللہ جواب دے گا ایک مومن دوسرے مومن سے گزرنے جا رہا ہے، یہ اسی شیعے کا نور ہے، شیعے کا نور ایسا ہے، امیر المومنین کا نور کیسا ہوگا؟ تو جملہ سنی اور معذرت سے عباس صاحب آپ کو لے کر آؤ، اور جملہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ دعا کریں گے پالنے والے میرے دوست کو اسی مقام پر بھیج دے، ہو سکتا ہے 7ویں آسمان پر ہو، 7ویں درجے پر ہو سکتا ہے میں 5ویں پر ہوں، پر ان کا عشق علی سے مجھ سے زیادہ ہو، تمہیں اب ان کے پاس زیادہ اختیار ہوگا، طریقہ درجات کو غلط کرو، جتنا بہتر ہو گے اتنے بندے بخشواؤ گے، اب تمہاری مرضی ہے کہ جو ہے کم شیعہ بن کر 200 افراد بخشواؤ، اچھے شیعہ بن کر 2 لاکھ افراد بخشواؤ، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اب اگر جہنم میں منظر یہ ہوگا کہ وہ پکار پکار کر کہیں گے پالنے والے ٹھیک ہے تو نے ہمیں جہنم میں بھیج دیا مان لیا ہے، مگر یہ تو بتا جنہیں ہم زمانے میں اشرار کہا کرتے تھے، جنہیں ہم زمانے میں شریف کہا کرتے تھے، جنہیں ہم زمانے میں کافر کہا کرتے تھے، وہ ہمیں کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ جواب دے گا ان کی فکر نہ کرو، اپنے والوں کی فکر کرو، جس کو مانا تھا اس کی فکر کرو۔ اگلا جواب وہی مل دے گا پالنے والے دیکھو میرے لیے عذاب تو ہو گیا ہے، اب یاد رکھیے جزا اور سزا یہ جو آتا ہے پروردگار میرا دوست ابھی تک مجھے نہیں ملا ہے، مجھے اس دوست سے جنت میں ملا دے، ممکن کہہ ٹھیک ہے پروردگار اب تو سزا مل گئی ہے نہ تو موت دے رہا ہے، بار بار تو زندہ کر رہا ہے، بار بار تو مار رہا ہے، ہمیں دیکھ کر جہنم جوش میں آ جاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کون سا جرم کیا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ علی کی بنایت کا انکار کیا ہے، علی کے بوجھ کا اقرار کیا ہے، علی کے بوجھ کا اعلان کیا ہے۔ یہ دعا کر رہا پروردگار جنت میں میرے دوست کو بھیج دے، اور وہ کہہ رہا پالنے والے ٹھیک ہے اب تو مجھے سزا مل گئی ہے نا، میں تو ویسے ہی لعنت کا حقدار ہو گیا ہوں، مگر پالنے والے ایک التجا ہے تو میرا رب ہے نا، تو میری بات نہیں ٹالے گا، ایک بات تو پوری ہوگی جہنم میں۔ اللہ جواب دے گا ہاں بتاؤ کیا تمہارا مطالبہ ہے؟ کا مطالبہ یہ ہے جنہیں زمانے میں جنت والے جن پر لعنت کیا کرتے تھے مجھ پر تو لعنت ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں ایک بار ان پر بھی لعنت ہو جن کی وجہ سے میں بہکا رہا تھا، جن کی وجہ سے میں بہکا گیا تھا، جن کی وجہ سے مجھے بہکایا تھا، جن کی وجہ سے مجھے بہکایا گیا تھا، ان پر لعنت بھیج۔ دوستیاں ٹوٹ گئی، جو زمانے میں بڑا اترا رہے تھے اپنی حکومتوں پر، جو زمانے میں اترا رہے تھے کہ ہم جو ہے ہماری حکومت قیامت تک ہوگی، ہمارے پاس اتنا سونا چاندی ہے، امام نے فرمایا تم میں سے ایک ایک آدمی کم سے کم 200 کی افراد کی بخشش کروائے گا، اور ناسبی چاہے کتنا ہی جو ہے وہ نیک اعمال کیوں نہ رکھتا ہو، پوری دنیا کی سونا چاندی لے کر آ جائے ایک بندہ بھی نہیں بچوا سکتا ہے۔ یہ ان کی دعا ہے، وہ منکر کی دعا ہے، تو منکر سے علی کا تھوڑی ہوتا ہے، منکر تو عباس کا بھی ہوتا ہے، علی کا منکر ہوگا عباس کی سمجھ کا بھی منکر ہوگا، عباس کی سمجھ کا منکر ہوگا، کہ جیسے ایک کسی نے دوران تقریر کہا عباس شجاع تو بہت تھے، علم میں بہت کمزور تھے، رات میں عباس خواب میں آ گئے یہ بتا کہ تم نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ کہ علی کے در سے حاصل کیا، کہ 1400 برس بعد علی کے در سے حاصل کر کے تو عالم بن گیا جس نے علی کی زبان
اور جیسے بھی چاہے آپ سنیں آپ سب اتنے میں عباس نے کہا اچھا تو علی کے درس سے حاصل کر کے عالم بن گئے تو بڑا ہی فقیہ بن گئے جبکہ سرکار کی حدیث ہے جناب حبیب اپنے مذاہب کی کتاب آگے میں لکھی کہ جس شخص کو 40 حدیثیں یاد ہوں اور وہ ان پر عمل کرے زمانے میں فقیہ کہہ کر اٹھایا جائے گا زمانے میں فقیہ کہہ کر اٹھایا جائے گا تو اس نے کہا کہ بھائی عباس علم میں کمزور تھے شجاعت بڑی تھی بہت زیادہ تھی شجاعت عباس نے رات میں کارنامہ کا اچھا تو عالم بنا 1400 برس بعد علی کے درس علم حاصل کرے جس نے علی کی زبان چوسی اس کے بعد نہیں ہوگا زینب نے اس کو فرمان چڑھائی ہو حسین نے جس کی تربیت کی ہو اس کے پاس نہیں ہوگا اب ہے جملہ عباس نے خواب میں ہی زوردار اسی عالم کے تماچا مارا عباس نے پیمانہ قائم کر دیا عباس کی توہین کرنے والے کی سزا اس دور میں تماچا توحید کرتا ہوا دکھائی کر سمجھ جائیے گا کہ یہی اس کی سزا ہے یہی سزا ہے اور جزا کیا ہے جو عباس کو ولی مانے جو عباس کو معصوم مانے اس کی سزا کیا ہے کہ انبیاء رش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں آئیے مجھ سے اچھے شعر کہتے ہیں میرا سب وہی شعر کہنا ہے اب میں رش کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کیا بات ہے میرے ساتھ کیا شعر کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے میں نے تھوڑا رش کیا جب یہ تھوڑا میں رش کر رہا ہوں کیوں میں شعر کہہ نہیں سکتا مجھے آتا بھی اپنی نگاہ آ ہی نہیں سکتا شعر تو میں اس بات پر رش کروں گا کہ جو صفت میرے اندر نہ ہو میں شعر کہنا نہیں جانتا اب میں اسے کہہ رہا ہوں میں ان کو رش کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں یہ پڑھ سبحان اللہ کاش میں بھی ایسا شعر سنا سکتا کاش میں بھی اتنا اچھا شعر کہہ سکتا جب لفظ کاش آ جائے نا تب ہی یہی ہوتا ہے کہ رش ہوتا ہے کاش ایسا ہوتا کاش میں ایسا ہوتا کاش میں ایسا ہوتا رش کی نگاہ سے دیکھ کر کہیں گے جلدی یہ بتاؤ یہ کس مہین کا معنی ہے یہ کس بات کا معنی ہے اللہ بھائی کی نبی کا نور ہے نام کا اللہ باس اشارے میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا آپ کی مرضی ہے میرا عقیدہ ہے آپ جانے حضرت عباس جائے اب کیونکہ میں پر رش کر رہا ہوں نا میں رش کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں یہ شعر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب شعر کہنے میں یہ مجھ سے افضل ہوئے یا نہیں ہوئے نا مجھ سے افضل یہ مجھ سے اچھا شعر کہہ رہا ہے تو یہ مجھ سے افضل ہوئے کیوں میرے پاس وہ صفت نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں رش کی نگاہ سے اس کا مطلب یہ مجھ سے افضل ہوئے انبیاء رش کی نگاہ سے افضل کو دیکھ رہے ہیں ہم سمجھ نہیں رش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں عباس کو وہ کہہ رہے کاش ہم عباس جیسے شیعوں کے لگائے اللہ تعالیٰ اس دور کہ جو ہاتھ کاٹ کر کہے گا منکر ہاتھ کاٹے گا اپنا محشر کے میدان میں اور کہے گا پالنے والے ہاتھ تو میں نے کاٹ لیا کاش میں نے شبیر کو تھام لیا ہوتا جو رسول کے ساتھ آئی کاش شبیر کو تھام لیا ہوتا یہی منکر عباس کہے گا کاش عباس کو معصوم جان لیا ہوتا کاش عباس کو عصمت کبریٰ پر جان لیا ہوتا کاش عباس کو معصوم مان لیا ہوتا کاش عباس کو جنید غیر معصوم نہ کہا ہوتا کاش عباس کو زہرا کا بیٹا مان لیا ہوتا جو زہرا اپنا بیٹا کہا شہدات ایسی جو شہدات میں زیادہ اچھا شہدات میں کیسے زیادہ اور کس حد تک زیادہ ہے اور تبلیغ ختم ہوئی کس حد تک زیادہ ہے باندھا عباس اور آئے علی اکبر کا امتحان لے اور جملہ کہا یہ بتا جوان مجھ سے لڑے گا کہا لڑوں گا کہ میرے ساتھ ایک ہے علی اکبر نے کہا لے آؤ کہ میرے ساتھ 10 ہے علی اکبر نے کہا لے آؤ کہ میرے ساتھ 20 ہے علی اکبر نے کہا لے آؤ استاد شاگرد کا امتحان لے رہا کہ میرے ساتھ 40 علی اکبر نے کہا لے آؤ کہ میرے ساتھ 50 علی اکبر نے کہا لے آؤ کہ میرے ساتھ پورا لشکر ہے علی اکبر نے کہا ٹھہرو تم پورا لشکر لے آؤ میں تانا چچا عباس کو لے آؤ
उसको तलवार चलानी मुस्लिम इब्न अकील ने सिखाई थी, उसको तलवार चलानी मुस्लिम इब्न अकील ने सिखाई। मुस्लिम अब्बास के भी उस्ताद को समझाने के लिए तो उस्ताद शागिर्द अब्बास ने बातें वो सिखाई, ये आपको और मुझे समझाने के लिए। हमारा तो अकीदा ये है वली किसी से सीखता नहीं है, वहाँ से सीखा हुआ आता है। और जब मैदान में आएगा जो वली, अब एक मिसाल ऐसे बताऊँ तब जो एक मोमिन पे डालेगा, और ये मिसाल आपको 12 रजब की रात याद आएगी जो हम मिसाल से जाऊँ। अब बात हूबहू वली है ना, बिल्कुल चले तो वली, बैठे तो वली, खड़े हो तो वली, जैनब बोले तो वली, ऐसा ही है ना। आगे बताइए ईमान से आखिरी बात और सहमत तमाम अनीस का इसमत और सहमत कम। ये बताइए जब आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है, पहले तो मैं पिछले बरस या उससे पिछले बरस इसी मेंबर से सुना चुका, हर माँ चाहती है बच्चा हसीन पैदा हो, इसलिए वो हसीन सही बच्चे की तस्वीर देखती है ताकि बच्चा कम से कम इस जैसा पैदा हो। ये है ज़माने का काम, जो एक मिथ कह लें या कुछ भी कह लें या रस्म व रिवाज का मिथ भी कहा जा सकता है कि ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, बस ये राय जब चाहिए राय जब, तो भाई बच्चा कम से कम इस जैसा पैदा हो। हर माँ चाहती है बच्चा हसीन हो, तो हसीन एक बच्चे की तस्वीर देखती रहती है, बिल्कुल ऐसा हो। ठीक है, मान लिया उम्मुल बनीन ने अली का चेहरा देखा था, बच्चा हूबहू अली जैसा हुआ। पूछना ये फातिमा बिन्त असद आपने किसका चेहरा देखा? आपको याद आएगा बालाजी आपको ये जुमला भी और अगला जुमला भी, जब आपके बच्चा पैदा होता है बुजुर्ग की गोद में आ गया, पहला जुमला क्या था? सुभान अल्लाह, क्या कुदरत है अल्लाह की, बिल्कुल देखो आंखें मुझ पर गई है, ऐसा ही कहते हैं। बाप कहता है माथा बिल्कुल मुझ पर गया है, नाना कहेंगे देखो भाई हाथ हथेलियाँ बिल्कुल मुझ पर गए हैं, वो कहेंगे भाई कान बिल्कुल मुझ पर गए हैं, रुखसार जो है वो चचा पर गए हैं। ऐसा कहा जाता है नहीं कहा जाता है? आप मिलाते हैं ना भाई, देखो बिल्कुल हूबहू जो है ना वो बिल्कुल जो है वो अपने बाप जैसा है, आंखें बिल्कुल नानी पर गई है, ऐसे कहा जाता है ना। आप अपने खूनी रिश्तों से मिलाते हैं जिससे आप रिसेम्बलेंस कहते हैं, आप जो है वो मिलाते हैं बिल्कुल भाई उंगलियां बिल्कुल, हाथ हथेलियां जो है वो बिल्कुल जो है वो चचा पे गए हैं, पैर नानी पे गए हैं, नाना पे गए हैं, दादा पे गए हैं, दादी पे गए हैं, चचा पे गए हैं, चची पे गए हैं, बहन पे गए हैं, फूफी पे गए हैं, खाला पे गए, ऐसे ही कहते हैं ना। ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है ना। अब ये बताइए कि जो बच्चा 16 रजब को अपनी जागीर से बाहर निकला होगा, और फिर अबू तालिब की आगोश में आया होगा तो अहले मक्का वालों ने पूछा होगा भाई अबू तालिब बताओ बच्चा किसकी सूरत हुआ है? अब ये बताइए आज से जब पूछा जाता है ये बताओ भाई बच्चा किस पर गया है, तो आप कहते हैं भाई आंखें बिल्कुल नाना पर गई है, माथा बिल्कुल जो बाप पर गया है, रुखसार बिल्कुल नानी पर गए हैं, हथेलियां बिल्कुल दादा पर गई है, ऐसे कहते हैं ना। अब सोचिए जब अहले मक्का ने सरकार अबू तालिब से सवाल किया होगा भाई बताओ बच्चा किसकी सूरत हुआ है, उस वक्त सरकार अबू तालिब का जवाब क्या होगा? जवाब दे के आंखें दुल्ला है, चेहरा बदलना है। आखिरी जुमला तो इतनी जो है वो तलवार चलाने से बिल्कुल हूबहू अली, मैदान में गए तो अली, हर जगह जाए तो अली, लोग परेशान हो जाए और दो ही चेहरे मिले हैं अली वाले। महराज पर अश्क खुदा का मिला था, फर्श पे अब्बास का मिला था। ज़ैनब ने अली के लहजे में कलाम किया, अली जैसा लहजा भी कायनात में दो ही जगह था, महराज पर जो है वो आसमानों पर था, ज़मीन पर ज़ैनब के पास था। चले अब्बास मैदान में आए, तलवार को निकाला, जैसे निकाला एक बंद और ज़ैनब तमाम आए, मीर अली से कलाम उठाया, लिखना शुरू किया थी अब तरी सिपाहे जलालत शियार में, उस सब में थी ये सब, ये कतार उस कतार में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमला करें क्या कह रहे जी अब तरी सिपाहे जलालत शियार में, उस सब में थी ये सब, ये कतार उस कतार में, 100 बार जो लड़े थे अकेले हजार में, वो जाए हमें ढूंढ दे चार साल में, चेहरे थे सर खौफ से हैदर के लाल के, मर्द मुंह छुपाए थे
गुलाम शेजा अगर कहा जाए तो या तो अली है या हसन है या हुसैन है या मुस्लिम है, दूसरा कोई नहीं मिलता है। और वो अब्बास बार बार कहते हैं आका जन्म में जाने की इजाजत क्यों नहीं देते हैं? काश तो मेरे लश्कर का नमदार हो गए भाई। हाँ, जिस लश्कर का नमदार बनाया था वो लश्कर तो बचा ही नहीं है। किस लश्कर का नमदार है? काश बहनों को बड़ी आस है तुम्हारे रहने से। अगर तुम चले जाए तो बहनों का क्या होगा? तुम चले जाए तो सकीना का क्या होगा? 19 रमजान को अली को जन्म लगी। 20 रमजान की रात अली ने ज़ैनब को करीब बुलाया। ज़ैनब के बाजुओं का गोशा लेना शुरू किया, ज़ैनब के गले का गोशा लेना शुरू किया, ज़ैनब के माथे का गोशा लेना शुरू किया। ज़ैनब ने कहा बाबा ये आप क्यों करते हैं? कहा ज़ैनब तुम्हारे हाथों में रस्सियां बांधी जाएगी, ज़ैनब तुम्हारे सर से चादर छीनी जाएगी। मगर ज़ैनब कहती थी बाबा जिसके हसन हुसैन जैसे भाई हो उसकी चादर कैसे छीनी जा सकती है? अब्बास को इजाजत मिलने लगी तो आवाज देकर सकीना ने कहा चाचा अब प्यास बर्दाश्त नहीं होती है। हुसैन ने कहा बेटा सकीना चाचा को भेज तो रही हो, चाचा लौट कर वापस नहीं आएगा। अब्बास जब जाने लगे ना, जुमला याद है ना, मैंने किसी वजह से जुमला छोड़ा था। जैसे ही जाने लगे ज़ैनब ने कहा फिजा जरा अब्बास को तो मेरे खैमे में बुलाना। अब्बास को खैमे में बुलाया, दस्ते अदब जोड़ के बैठे और जुमला कहा शाहजादी क्या हुक्म है, हुक्म कीजिए। कहा नहीं अब्बास मेरे भाई को हुक्म नहीं है, बस तो एक बात याद दिलानी है। बाबा अक्सर कहते थे ज़ैनब सर से चादर छीनी जाएगी, हाथों में रस्सियां बांधी जाएगी। मैं कहती थी बाबा जिसके हसन हुसैन जैसे भाई हो उसकी चादर कैसे छीनी जा सकती है? मगर अब्बास देखते ही देखते तुम इस दुनिया में आए और तुम बड़े होने शुरू हुए। मैं अक्सर कहती थी बाबा जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसकी चादर कैसे छीनी जा सकती है? अब्बास आज तुम जा रहे हो, खुदा हाफिज, आज यकीन हो गया ज़ैनब का पर्दा नहीं बचेगा, हाथों में रस्सियां भी बांधी जाएंगी। एक मरतबा कहते हैं कि जैसे ही अब्बास चले, अब्बास ने मशकीजे को उठाया, मशकीजे को फुरात के किनारे भरना शुरू किया। अपनी सवारी से कहा इशारे में तू भी प्यासा है, तू भी पानी पी ले। आले मोहम्मद के घर की सवारियां भी वफादार कैसे होती है। एक बार उसने इशारे से कहा तेरी क्या मजाल के मैं पानी पी लूं, अभी तो जय खैमा पर छोटी शहजादी प्यासी खड़ी हुई है, अभी तो अनसुरा ने पानी नहीं पिया है। सकीना ने बच्चियों को बुलाया और कहा बच्चों घबराना नहीं, मेरा चाचा गया है अभी पानी लेकर आएगा। सबने पूछे हाथ में रखे, अब्बास आकर पानी पिलाएंगे, अब्बास आकर सबकी प्यास बुझाएंगे। अब्बास ने कहा मैं जानता हूँ मेरी सवारी तू बड़ी वफादार है, बस एक जहमत और कर मुझे जल्दी से हुसैन के खैमे तक ले जा। उसने